سورۃ ہود کی ابتدا میں اللہ نے تمہید باندھی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ کبھی کبھی میں آیت پڑھوں ترجمہ نہ کروں آپ کو سمجھ آ جائے تو اس پر بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ثم فصلت، اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگلی آیت کی سمجھ آئے گی، من لدن حکیم خبیر۔ یہ آئی ہے کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ حکمت کا کیا محکم؟ محکم کے دو معنی، مضبوط، پیٹی، پکی، یہ ایک معنی۔ ایک معنی ہے اس کی آیتوں کے مابین تناقض کوئی نہیں، اختلاف ہو کوئی آیت کچھ کہے اور کوئی آیت کچھ کہے، ایسا نہیں۔ ایک تیسرا معنی جو میرے نبی کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی، بڑا خوبصورت معنی کیا احکمت کا۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے پہلے ایک کتاب آئی تھی انجیل، اس سے پہلے ایک کتاب ایک نبی پہ اتری تھی تورات، زبور۔ یہ قرآن آیا، اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب سکہ تورات کا نہیں چلے گا، اب سکہ انجیل کا نہیں چلے گا، اب قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا تو منسوخ کا یہ میں نے، اس کے احکام کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو، احکام منسوخ ہو گئے۔ اس قرآن نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ بڑی محکم کتاب ہے، اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو اسے منسوخ کرے۔ اس کے احکام اب منسوخ ہو نہیں ہو، تورات منسوخ ہو، انجیل منسوخ ہو، اس میں تحریف ہو، علماء نے تحریف کی، تغیر و تبدل، کٹ وٹ، قرآن نے اس کو ذکر کی۔ قرآن نے پردے کھول کے رکھ دیے ان کے۔ یہودیوں کے جو علماء تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کے مرکز تھے مدینے میں، مدارس، خانقاہیں، پیر، مولوی، قرآن نے ان کے راز فاش کیے۔ قرآن نے کہا یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھتی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں یہ بھی یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیا، مطلب کی ایتیں داخل کی، مخالف ایتیں پڑھتی تھی انہیں نکال دیا۔ قرآن آیا، اس نے پہلی کتابوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اب وہ کتاب انجیل وہ نہیں ہے جو رب نے اتاری تھی، اب تورات وہ تورات نہیں ہے جو رب نے حضرت موسیٰ پہ اتاری تھی۔ جس زبان میں تورات اور انجیل اتری تھیں، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی۔ چلو ختم ہو گئے معاملے، زبان ہی ختم ہو گئی۔ جس زبان میں وہ اتری تھی، اب تو اس کے ترجمے ہیں۔ ہر 30 سال کے بعد جو انجیل چھپتی ہے وہ پہلے سے مختلف ہے، تورات چھپتی ہے پہلے سے مختلف ہے۔ اس کے بالمقابل آج بھی قرآن
اسی صورت میں موجود ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا جس صورت میں جبریل قرآن میرے نبی پہ لے کے اترا تھا. یہ محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ وہ کتابیں جب نبیوں کو دی گئیں حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈالی گئی. اے کتاب لے لو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے. اور جب قرآن اترا، پڑھو آیت جن جن کو آتی ہے، پڑھو شاباش. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی. جن کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پہ پڑی بدل گئی، اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی وہ آج بھی محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ ہے. آج انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، اس میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن نے اطلاع دی. آج تورات وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا، ہمیں قرآن نے بتایا. لیکن اس کے باوجود کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی مسلمان ایسا ہے جس نے آج تک انجیل کو آگ لگائی؟ تورات کو جلایا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اعتدال پسند امت ہیں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم معتدل امت ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انجیل وہ نہیں ہے، لیکن ایک مذہب کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں تو ہم اسے جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی مسلمان نہیں جلاتا. کسی مسلمان نے انجیل اور تورات کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کبھی کی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی توہین آمیز جملہ کسی مسلمان نے کہا ہو؟ مائی مریم کے متعلق کوئی جملہ قرآن نے کہا ہو؟ پھر عیسائیوں کے رہبروں کو، رہنماؤں کو، پادریوں کو، ذمہ دار لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ قرآن مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور مسلمان سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرتے ہیں. انہیں یہ بتائیں نا کہ کوئی ایسا جملہ تقریر میں، تحریر میں، دیوار پہ، بینر پہ مت لکھیں جس سے ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہو یا جس سے قرآن کی توہین ہوتی ہو. تمہیں تربیت کرنی چاہیے. خدا کے لیے بتاؤ، میں عیسائی پادریوں سے کہوں گا، میری یہ آواز کسی طرح ان تک پہنچے فیس بک کے ذریعے، میں عیسائی رہبروں، رہنماؤں سے کہوں گا، میرے قرآن میں کوئی سورت فاطمہ نہیں ہے. میرے قرآن میں کوئی سورت خدیجہ نہیں ہے. کسی سورت کا نام سورت عائشہ نہیں ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے مقدس ہستیاں ہیں. قرآن نے کسی سورت کو منسوب نہیں کیا حضرت فاطمہ کی طرف، حضرت زینب کی طرف، ام کلثوم کی طرف، رقیہ کی طرف، حفصہ کی طرف، عائشہ کی طرف، خدیجہ کی طرف. ہاں، ایک خاتون ہے جس کی طرف ایک پوری سورت کو منسوب کیا ہے قرآن نے. اس سورت کا نام کیا ہے؟ یہ اپنے عیسائیوں کو سمجھائیے گا، اپنی قوم کو سمجھائیے گا یہ بات. میرے قرآن نے صرف 4 مرتبہ میرے نبی کا نام لیا ہے، صرف 4 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ. انہیں سمجھائیے. قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم
اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں کیا ہے؟ صدیقہ۔ اپنی قوم کو سمجھاؤ نا کہ اس قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کے اوصاف موجود ہیں، اس قرآن میں مائی مریم کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سمجھائیں انہیں۔ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا، پہلے ایک عمل ہوا، پھر اس کا رد عمل، دونوں غلط تھے۔ ایک آدمی کا قصور ہو، ایک آدمی نے توہین کی ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ ان کی عبادت خانوں کو آگ لگا دیں، دوسرے عیسائی کے گھروں کو آگ لگا دیں، ان کی دکانوں کو آگ لگا دیں۔ عمل بھی غلط، رد عمل بھی غلط، انتظامیہ کی جو کوتاہی ہے وہ بھی غلط۔ انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، شروع میں اس کی گرفت کرتے، ملزم کو گرفتار کرتے، جس نے یہ حرکت کی تھی اسے گرفتار کر لیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں سستی ہوئی، پھر لوگوں نے قانون ہاتھ میں لی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جذبات سے ہٹ جائیں، مجھے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، ایک دفعہ آپ جذبات سے ہٹ جائیں۔ قرآن کی توہین کرنا بھی جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اقلیت کے عبادت خانوں کو آگ لگا دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اقلیت کے گھروں کو جلانے لگ جائیں، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ذمی لوگ ہیں، ذمی۔ اقلیت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ذمی۔ ذمی کا کیا مطلب؟ ان کی جان، مال، اولاد، دکانیں، ان کا تحفظ کرنا ہماری کیا ہے؟ ذمی کا یہ مطلب۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناجائز تنگ کیا، قیامت کے دن اس کی طرف سے میں جواب مانگوں گا۔ جی، حقوق دیے گئے ذمیوں کو، اقلیت کو حقوق دیے گئے۔ آج ہندوستان میں اقلیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ ہم اس پر دکھی نہیں ہیں کہ وہ لوگ زیادتی کرتی ہیں، اقلیت کو ان کے حقوق نہیں دیتے، تو اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ انہیں حاصل ہونے چاہیے۔ یہ اچھا، میری آواز کہاں تک پہنچی؟ فیس بک کے ذریعے کچھ ہزار لوگ میری آواز کو سن لیں۔ ہم لوگ جذباتی ہیں، کہیں اعلان ہو گیا اور جی قرآن کی توہین ہو گئی ہے، ہم نے نہ سوچا نہ سمجھا، ہم نے چھریاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، نکلے، تحقیق کوئی نہیں، تفتیش کوئی نہیں، شروع ہو گئے مار کٹائی، جلاؤ گھراؤ۔ انا للہ۔ سیالکوٹ میں آج سے کچھ سال پہلے ایک حافظ قرآن کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کے گلیوں میں گھسیٹ کے قتل کیا گیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، حافظ قرآن تھا وہ، قصور، باورچی خانے میں بیٹھا ہے، بیوی کے پاس قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بیوی چولہے پہ ناشتہ تیار کر۔ محلے کی ایک عورت آئی، حافظ صاحب کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، کوئی چیز اٹھانے لگے، بندہ جو ہے، انسان جو ہے، قرآن چھوٹا، وہ چولہے پہ آ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ عورت نے باہر جا کے شور مچا دیا، قرآن جلا دیا، قرآن کو آگ لگا دی اس نے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حافظ کو پکڑا، گھسیٹا، موٹر سائیکل کے پیچھے باندھا، گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے مار دی۔ یہ مارنے والے کون تھے؟ نہیں، جنہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں آتی۔ خود ان کی حالت کیا ہے کہ انہیں ناظرہ قرآن نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ انہوں نے تحقیق کی۔ دو عیسائیوں کو، کس علاقے، شیخو پورے کے علاقے کی بات ہے، زندہ اس میں بھٹے میں ڈال، افواہوں پہ کان نہ دھرا کر۔
اس کی تحقیق کیا واقعی یہ جرم ہوا ہے، اور اگر واقعی یہ جرم ہوا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، انتظامیہ کے نوٹس میں وہ اس کے متعلق کارروائی کریں، قانون موجود ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون لے لینا، جلاؤ گھراؤ کی کیفیت پیدا کر دینا، اخلاق، شریعت، دین کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنے مقتدیوں سے کہوں گا تحقیق کیا کرو، افواہوں پہ کان نہ دھرا کرو، فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔